جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کا سبق 9 محرم الحرام، کیونکہ ہم بہت دن کی چھٹیوں کے بعد آئے ہیں، اس لیے پریویس سبق بھی آپ کو بھیجیں گے اور ساتھ ساتھ آج کی ڈیٹ کا بھی سبق ایک ساتھ بھیجتے رہیں گے۔ تو 9 محرم الحرام کا ہمارا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہمیں کون سی دعا جو ہے وہ اپنے بچوں کو یاد کرا دینی چاہیے۔ تو آج کی دعا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں قرآن میں بتایا وہ ہمیں سکھانے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے بتایا، ڈرایا، دھمکایا، خوشخبریاں بھی دیں۔ تو دعا کون سی مانگی جائے؟ جو اللہ نے ہمیں سکھائی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دعا مانگو، اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو مہربانی فرما کر ان کافروں سے نجات دے۔ آج کی تعلیم، جنت سے محرومی کن لوگوں کے لیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے برے اخلاق ہوں وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور آج کا ادب، جب سواری پر سوار ہونے لگیں تو گاڑی کے پائیدان پر قدم رکھیں تو بسم اللہ کہیں۔ اور آج کی معلومات کہ سب سے پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ اور آج کی تعلیم، جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں یعنی 8 محرم کے سبق میں بھی آپ کو نماز کے مفسدات کے بارے میں بتایا تھا، تو آج بھی چند مفسدات ہم آپ کو اور بتائیں گے۔ یعنی جو صورتیں یا آیتیں یاد نہ ہوں ان کو نماز میں پڑھنا، ایسی صورت یا ایسی آیت جو آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ ان کو نماز میں پڑھیں، یعنی ان کا آپ کو نہ لحن خفی معلوم ہو نہ لحن جلی معلوم ہو، اور آپ ان کو پڑھ رہی ہیں، بہت ہی آڑا ٹیڑھا قرآن پڑھ رہی ہیں، یعنی ایسا قرآن جو لحن جلی اور لحن خفی سے محفوظ نہ ہو، ایسا قرآن پڑھنے سے بھی نماز مفسد ہو جاتی ہے۔ سطر کھلا رکھنے کے ساتھ ایک رکن ادا کرنا یا اتنی مقدار کھلا رہنا۔ عورت کا جو سطر ہے وہ کلائی کی ہڈی بھی عورت کے سطر میں شامل ہے۔ جب ہماری آستین ویسے تو پوری لگتی ہے، لیکن جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو آستین سکڑ کر سمٹ کر کوہنی کی طرف کھسک جاتی ہے، اور چوتھائی حصہ سطر، ہاتھ کا چوتھائی حصہ کھل جاتا ہے، اور ہم وہ پورا سجدہ ایک سجدہ کر لیں، ایک رکن ادا کر لیں تو ہماری نماز مفسد ہو جاتی ہے۔ اب اس نماز کو لوٹانا پڑتا ہے۔ تو ایسے سطر کا کھل جانا، جان بوجھ کر کھل جانا، اس سے تو بالکل نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں جی جان بوجھ کر کون کھولے گا؟ تو دیکھیے، جب آپ اور میں کپڑے سلوائیں تو آستین تھوڑی اور بڑی رکھیں، تاکہ جب وہ سکڑے سمٹے تب جا کر کے وہ ہمارے جو سطر کی کلائی کی ہڈی ہے وہاں تک رہے، یا ایسی کوئی بڑی چادر اوڑھ کے نماز پڑھیں جس سے ہاتھ کھلنے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ پھر قاعدے آخر میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ نماز میں رہ گیا، اس کو ادا کرنے کا دوبارہ قاعدہ آخر کی مقدار نہ بیٹھنا۔ حالت نیند میں ادا کیے ہوئے رکن کو بیداری کے بعد اس کا اعادہ نہ کرنا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نماز کو مفسد کر دیتی ہیں، فاسد کر دیتی ہیں۔ اس کو بہت اچھی طریقے سے سیکھنے کے لیے، مزید ڈیٹیل اور تفصیل سے سیکھنے کے لیے صلاۃ حیاتی کا کورس آپ نے ضرور جوائن کرنا ہے، جہاں ہم آپ کو نماز کی روحانیت، نماز کا تقویٰ اور نماز کا فتویٰ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اساتذہ اکرام کی سرپرستی کے ساتھ۔ اور کورس میں داخلہ لینا مشکل نہیں ہے، صرف 0333130829 کا نمبر ڈائل کرنا، وہاں لکھ کے بھیجنا ہے کہ مجھے صلاۃ حیاتی کا کورس کرنا، یعنی اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے۔ آج کے واقعے کی بات کریں کہ جماعت چھوٹ جانے پر رونے کا واقعہ۔ ایک دن حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی عصر کی نماز رہ گئی، جماعت رہ گئی، کیونکہ معتقدین کا ایک اکثر ہجوم رہتا تھا، پر جمعے کے دن تو کیا ہی کہنے، غالباً کسی دکان کا افتتاح تھا، حضرت کو لے گئے۔ حضرت نے فرمایا بھی کہ بھائی جمعے کی عصر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھتا ہوں، میری عصر کی نماز جماعت سے نہ رہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کو واپس پہنچا دیں گے، لیکن لے جانے وقت تو بہت سے لوگ جو تھے وہ تیار تھے اور تیزی میں تھے، واپسی میں وہ تیزی اور تیاری نہ رہی، یعنی اپنے کام کا خیال ہوتا ہے، دوسرے کے کام کا خیال نہیں ہوتا۔ اور وہی ہوا، حضرت بن نوری جب واپس پہنچے تو نماز ہو چکی تھی۔ اس دن حضرت بہت روئے اور فرمانے لگے کہ ہمارے پاس اصل تو ہے نہیں، نقل ہے، نماز تو ہمیں پڑھنی آتی نہیں ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کر لیتے ہیں، یہ نقل بھی ہمارے پاس نہ رہے تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا۔ یعنی اکابرین ہیں، جماعت چھوٹنے پر رو رہے ہیں، نماز نہیں چھوٹی ہے، صرف جماعت چھوٹی ہے، تو جماعت چھوٹنے پر رو رہے ہیں۔ کیسا رونا ہوگا، کیسی فکر ہوگی جماعت کی۔ آج ہماری جماعتوں کی تو کیا فکر کرنا، ہمیں تو نمازوں کی بھی فکر نہیں ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے حسن ظن کی، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت
اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کے ساتھ اس کی رحمت سے اپنے لیے بھلائی کی امید رکھنا بہت عظیم عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا بھی اللہ کی اچھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوں، جہاں وہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ یعنی قرآن اور حدیث میں اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنے کے بڑے فضائل آئیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں بھی لگا رہے۔ یہ نہیں کہ برائیاں کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں اور اللہ سے رحمت اور معافی کی امید رکھتے رہیں، نہیں، توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، نہ کرنے کی نیت کرتے رہیں، آئندہ نہ کرنے کی نیت کرتے رہیں، پھر اللہ سے حسن ظن کی امید رکھیں۔ اور جہاں تک کوشش ہو کہ باوجود غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں تو اس بارے میں اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا چاہیے۔ ہاں، اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات سے بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنی اصلاح سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اپنے بے لگام نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی آزادی چھوڑ دینی چاہیے۔ غفلت اور بے فکری کے باوجود یا آرزویں باندھنے کے باوجود مغفرت ہو جائے گی تو پھر سخت مذمت ہوگی۔ یعنی ایسی چیزوں سے غفلت کی، نفس کے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات سے غافل ہو گئے، اپنی اصلاح کی بھی فکر نہیں ہے، تو پھر تو سخت مذمت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ شاید ہم بھی ان میں شامل ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے طریقے سے عبادات کرنے اور اللہ کی رحمت سے بھلائی کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح طرز عمل ہو، اصلاح کی فکر ہو، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں خوف و خشیت بھی ہو، پھر اللہ سے حسن ظن رکھیں، اس کی رحمت کی امید، دونوں باتوں کو اس طرح جمع کریں کہ پھر ملی جلی کیفیت طاری ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو بستر مرگ پر تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم محسوس کیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ سے بہت امید ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گناہوں سے بھی بہت ڈرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس مومن کے دل میں ایک جیسے موقع پر دو باتیں جمع ہوں، اللہ کی امید پوری فرما دیتے ہیں اور اسے اس کے خوف سے معمون فرما دیتے ہیں۔ یعنی امید اور خوف کے درمیان حسن ظن رکھا جائے، امید اور خوف کے درمیان اللہ سے امید ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اور اپنے گناہوں کا خوف ہو کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ گناہوں کا خوف بھی دور فرما دیں گے، گناہوں سے بھی امن عطا فرما دیں گے اور مغفرت بھی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے۔ آمین ثم آمین۔